الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ علماء اور مفکرین کے درمیان فرق، اس سلسلے کو ہم نے کئی ہفتے پہلے شروع کیا تھا، اور فی الوقت مفکرین میں سے ایک مفکر کے افکار کا جائزہ ہم لوگ لے رہے تھے کہ علم سے ہٹ کر فکر کے طریقے پر جب آدمی چلتا ہے تو وہ امت کو کیا دیتا ہے، کیا وہ صحیح عقیدہ، صحیح دین، صحیح اسلام کی ترجمانی کرتا ہے جو نبی کے وارث علماء کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ اس سلسلے میں ہم نے مولانا وحید الدین خان صاحب کی تحریروں کا جائزہ لینا شروع کیا تھا۔ گزشتہ 3 ہفتوں ہم نے مختلف موضوعات پر ان کی اپنی جو رائے ہے ہم نے دیکھی، اور یہ بات دیکھی کہ بہت سے مسائل تو ایسے ہیں جو غالباً کفر کے درجے تک پہنچے ہوئے، یعنی ایسی رائے جو کسی مسلمان کی نہیں، ایسے حقائق کا انکار جن کا انکار کرنا شریعت کی نظر میں کفر ہے، ایسی رائے تک انہوں نے دی، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کاملہ نہ ماننا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنا، اور بعض احادیث کی تعویل کرنا اور اس کا ایسا معنی دینا جو معنی حدیث کے الفاظ میں یا اس کے مفہوم میں کہیں مراد نہیں ہے اس کی۔ تو یہ کئی چیزیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یا پھر دجال سے متعلق بہت سی باتیں گزشتہ دروس میں ہم نے سنی۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس جو ہمارا آخری ہوا تھا اس کے اختتام پر یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو کتاب ہے قیامت کا الارم، انسانی تاریخ کے خاتمے کا آغاز، اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے واضح کروں گا، اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ تو آج کے ہمارے درس میں ہم لوگ اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے، جاری رکھیں گے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے صرف اس حد تک مسائل کو لیا تھا کہ شریعت میں احادیث میں کیا صفات آئی ہیں، کیا مسائل آئے ہیں، اور ان سے ہٹ کر مولانا اس کی کیا تفسیر کرتے ہیں، کن کن حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں، کن باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باحیات ہیں، مولانا کہتے ہیں وہ انتقال کر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے۔ ایسے بہت سے مسائل ہم نے ذکر کیے جو قرآن و سنت کی روشنی میں بہت بڑی گمراہی یا بہت بڑی غلطی ہے، یہ ہم نے ذکر کیے تھے۔ جو سوال اہم ہے وہ یہ کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، کیوں حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کیا، کیوں انہوں نے دجال کے بارے میں تعویل کی، کیوں انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کاملہ کے بجائے اسوہ حسنہ صرف کہا، یہ ساری چیزیں انہوں نے کیوں کی، اور خاص طور پر یہ جو کتاب ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، مولانا کے تعارف میں جو تعارف ان کا ہے ویب سائٹ وغیرہ پر بھی رکھا ہوا ہے، مطلب موجود ہے، اس میں یہ بات لکھی گئی کہ مولانا تقریباً 200 کتابوں کے مؤلف ہیں، یعنی 200 کتابیں تقریباً انہوں نے لکھی، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں جو بات اس کتاب کے بارے میں انہوں نے کہی ہے وہ بات انہوں نے اپنی کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہی۔ وہ کیا بات ہے؟ یہ اصل میں یہ کتاب پہلے ان کا جو ماہنامہ الرسالہ ہے اس میں خصوصی نمبر کے طور پر، وعلیکم السلام، خصوصی نمبر کے طور پر یہ کتاب شائع ہوئی تھی پہلے الرسالہ میں۔ وہ رسالہ تھا 2010 مارچ 2010 کا الرسالہ تھا۔ اس کے اخیر میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی، کیا لکھی تھی؟ زیر نظر مقالہ 2 سال پہلے تیار کیا گیا تھا، اس درمیان اس مقالے کو بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو برائے مطالعہ دیا گیا، انڈیا کے اندر بھی اور انڈیا کے باہر بھی،
خاص طور پر انڈیا کے تقریباً تمام بڑے تعلیمی اداروں سے منسلک افراد کو اسے پڑھنے کے لیے دیا گیا۔ اس کو پڑھنے کے بعد تمام اہل علم نے اس سے بنیادی طور پر اتفاق کیا، کسی بھی عالم کی طرف سے کوئی قابل ذکر اختلاف سامنے نہیں آیا۔ اس طرح کے 2 سال گزرنے کے بعد اب الرسالہ میں اس کو شائع کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولانا نے بہت سی کتابیں لکھی، کسی کتاب کو علماء کو دے کر کہ آپ پڑھ کر اس پر اپنی رائے دیجئے، یا عام لوگوں کو دے کر کے اس پر رائے دیجیے، اس قسم کا مطالبہ انہوں نے کسی اور کی کتاب کے بارے میں نہیں کیا جہاں تک میں جانتا ہوں۔ لیکن اس کتاب کو خاص طور پہ کیوں اتنی اہمیت دی؟ جیسے مختلف موضوعات پہ 200 کتابیں کا مطلب مختلف موضوعات پہ جب انہوں نے لکھا ہے، ویسے یہ بھی ایک کتاب تھی، لکھ دیتے بات ختم ہو جاتی۔ اس میں کچھ غیر معمولی بات ہے، تبھی تو انہوں نے اتنا اہتمام کیا، اور صرف پیش نہیں کیا بلکہ میں نے جیسے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ تأثر دینے کی پوری کوشش کی کہ جو بات اس میں وہ کہہ رہے ہیں اس سے امت کے یا ہندوستان کے جتنے بڑے تعلیمی ادارے ہیں اس کے سلیکٹڈ منتخب افراد نے اتفاق بھی کیا، جس کو کہتے ہیں مطلب کچھ گین کرنا، کچھ حاصل کرنا، کچھ لوگوں کی تائید حاصل کرنا، اور پبلک میں یہ شو کرنے کی کوشش کہ جیسے جو بات میں نے کہی ہے یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے ایک طرح سے امت کا ایک بڑا طبقہ متفق ہے، حالانکہ حقیقت نہیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا، بار بار کہا کہ مولانا کی یہ جو رائے ہے تقریباً ہر مکتب فکر کے لوگوں نے ان پر انکار کیا ہے، ہر مکتب فکر کے لوگوں نے ان پر رد کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے جو ہے ان پر جہاں تک ہم جانتے ہیں بعض لوگوں نے کفر کے تک کا فتویٰ دیا، یہ کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ مسلمان ابھی باقی ہیں کہ نہیں، یہ تک کہا۔ لیکن اس کتاب میں انہوں نے یہ جو کہا، کیوں اتنا اہتمام کیا؟ قطع نظر اس سے کہ لوگوں نے موافقت کی نہیں کی، لیکن خصوصی طور پر اس الرسالہ کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اصل میں اگر ہم دیکھیں تو اس کتاب کا مقصد خود مولانا کی یہ اپنی کوشش ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو پوری امت مسلمہ کا مرجع، پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے مطلب ایک ہی ایسا انسان جو اس امت کی ان حالات میں رہنمائی کر سکتا ہے، ایسا میں اکیلا انسان ہوں، یہ اس کتاب کا پیغام ہے۔ اس کتاب کا پیغام یہ ہے کہ اس وقت امت کے اندر ایسا بگاڑ آیا ہے کہ حقیقی دین امت کے پاس نہیں ہے۔ اور میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں ان میں سے ہر بات کے لیے دلیل اس کتاب میں موجود ہے، کچھ چیزیں میں پڑھ کر بھی سناؤں گا آپ کو۔ امت کے اندر اس وقت حقیقی دین نہیں ہے، دین امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، حقیقی دین سے امت کٹ چکی ہے۔ اب اس حقیقی دین کی طرف پلٹ کر جانا امت کے لیے ممکن نہیں، امت کے لیے ممکن نہیں، خود بخود نہیں ہو سکتی۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو منتخب فرمائیں گے، امت محمدیہ کے ایک شخص کو منتخب کریں گے۔ وہ منتخب شخص کیا کرے گا؟ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے اس حقیقی دین کو، دین کی حقیقی اسپرٹ، اس کی روح کو دریافت کرے گا، اور پھر اس امت کو اس کے حقیقی دین سے جوڑنے کا کام کرے گا۔ وہ کام جو کرنے والی شخصیت ہوگی، وہ شخصیت اس کی فلاں صفات ہوں گی۔ اور یہ ساری گفتگو اگر آپ دیکھیں گے مولانا نے اس انداز میں اس کو لکھا ہے کہ جدید دور میں ان کی اپنی تحریروں کی روشنی میں اگر دیکھیں، یہ صفات ان کی شخصیت کے علاوہ کسی اور پہ فٹ نہیں ہوتی، یہ صفات ان کی شخصیت کے علاوہ کسی اور پہ فٹ نہیں ہوتی۔ تو وہ یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے جو ہے یہ کتاب اپنی شخصیت کو وہ مرجع بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کل مولانا نے اب تک دعویٰ نہیں کیا ہے، جہاں تک ہم جانتے ہیں کھلے الفاظ میں انہوں نے دعویٰ نہیں کیا ہے، لیکن اگر وہ کل دعویٰ کریں تو یہ کتاب جو ہے اس کی سب سے بڑی بنیاد ہوگی کہ مولانا نے اپنی زندگی میں خود دعویٰ کیا تھا، یہ کہنے والے کے لیے دلیل ہوگی۔ اسی لیے میں پہلے ایک تبصرہ آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں، پھر اس کتاب کی تحلیل بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ یہ کتاب جب آئی، بہت سے لوگوں کو یہ کتاب پڑھنے کے بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ مولانا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ہی مہدی ہوں، میں ہی مہدی ہوں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کتاب کے پڑھنے سے۔ یہ بات لوگوں کے سامنے کہی گئی، کچھ لوگوں کے سامنے کہی گئی، تو میرے اپنے جان پہچان کے لوگوں میں سے ایک صاحب کے بارے میں یہ بات میں نقل کروں آپ کے سامنے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ مولانا نے صاف لفظوں میں دعویٰ تو نہیں کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہی مہدی ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد مولانا نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہی مہدی ہوں،
اس لیے کہ کہیں یہ الفاظ صاف نہیں کہ اس کا مصداق میں ہی ہوں. جیسے میں آپ کے سامنے اگر کہوں کہ آپ ہندوستان بنگلور کے اندر کوئی عالم نہیں ہے، کوئی عالم نہیں، صرف ایک ہی عالم ہے جو بدھ کے دن مغرب کے بعد CIS سینٹر میں پابندی کے ساتھ درس دیتا ہے. میرا اپنا نام نہیں لیتا، میں دعویٰ نہیں کرتا میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، لیکن ایسے کچھ صفات گھما کے بتاتا ہوں جو میرے علاوہ کسی اور پہ فٹ نہیں ہوتے، تو اسے دعویٰ نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ تو کہنے کے لیے کوئی پوچھے تو میں کہہ دوں گا میں نے تو دعویٰ نہیں کیا، میں نے کب کہا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے میں نے کہا میں ہی بڑا عالم ہوں؟ لیکن اگر ایسے حوالے میں دوں کہ وہ میری شخصیت کے علاوہ کسی اور پہ فٹ نہ ہوتے تو اسے دعویٰ نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ اس کتاب کا ماحول مزاج ویسا ہی ہے. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں نقل کروں گا. تو مولانا نے کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ مولانا نے تو دعویٰ نہیں کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہی مہدی ہیں. اور یہی بات جب مشہور ہوئی تو مولانا سے ان کے اپنے خاص شاگردوں میں سے ایک نے سوال پوچھا لوگوں کو بتانے کے لیے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے مہدی ہیں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو مولانا نے کیا کہا؟ جواب میں یہ لکھا، الرسالہ میں چھپا یہ جواب ان کا باقی. انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کرنا کہ میں مہدی ہوں یہ قرآن و سنت کی روح سے غلط بات ہے، اس لیے کہ مہدی کا دعویٰ کرنا، یہ مہدی کا مسئلہ کوئی دعوے کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے نبی آتا ہے تو نبی دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں میری تصدیق کرو. مہدی کا معاملہ شریعت کی روشنی میں ایسے دعوے کا مسئلہ نہیں، وہ آ کے دعویٰ نہیں کرے گا، وہ تو ایک کردار ہے، آئے گا اور چلا جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یہی مہدی ہے. تو انہوں نے وہی بات کہا کہ میں تو جو ہے دعویٰ کرنا تو اس کو گمراہی سمجھتا ہوں. گویا یوں کہیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن صاف لفظوں میں یہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو مہدی نہیں سمجھتا، یا کل کوئی آدمی میرے بارے میں مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو میں اس کا مصداق نہیں ہو سکتا. اس کا کوئی تعرض ہے ہی نہیں. انہیں جواب دے کر بھی جواب ابھی بھی وہی باقی ہے جہاں تھی بات. وہ بات انہوں نے پہلے الرسالہ اس قیامت کے الارم میں خود لکھی ہے کہ یہ مہدی کا معاملہ کوئی دعوے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک تاریخی کردار ہے، وہ ادا کر کے نکل جائے گا، اس سے لوگ جو ہے پہچانیں گے. لیکن وہ کردار کیا ہے اس کی تعیین کی جب بات آتی ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بات بتاتا ہوں. کیسے اتنی بڑی بات کیسے ہم نے کہہ دی کہ مولانا جو ہے اس کتاب کو لکھ کر یہ کافی لوگوں کو پڑھنے دے کر اور اس کے بارے میں یہ تبصرہ شائع کر کے کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ گین کرنا چاہ رہے ہیں. اتنا بڑا الزام کیسے ہم نے دے دیا؟ دیکھیے ایک چیز بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو انہوں نے قیامت کے الارم کے نام سے کتاب لکھی. اس میں قیامت کی نشانیاں آپ کو معلوم ہے، احادیث کی روشنی میں قیامت کی نشانیاں دو حصوں میں عام طور پہ بڑھتی ہیں، بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں. یہ تقسیم ایسی ہوتی ہے قیامت سے پہلے پیش آنے والی نشانیاں، قیامت کے واقع ہونے کے وقت کی نشانیاں. اس قسم کی تقسیم موجود ہے. مولانا نے اس میں سے کسی بھی قسم کی تقسیم کو منتخب نہیں کیا. بنیادی طور پہ چار جو ہے نشانیوں کو منتخب کیا، اور پانچویں نشانی انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے ایک حدیث کی تعویل کر کے لائی، ایک حدیث کی تعویل کی روشنی میں انہوں نے لائی. تو 5 صرف نشانیوں کو منتخب کیا اور ساری کتاب میں 5 نشانیوں پہ بنیادی طور 5 نشانیوں پہ گفتگو کی، اور کتاب کے اخیر میں کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیوں پہ چھوٹے چھوٹے تبصرے کر کے نکل گئے. لیکن ان 5 نشانیوں کو لے کر انہوں نے کیا کیا؟ نشانیاں یاجوج ماجوج، دجال، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، مہدی کا آنا. یہ 5ویں نشانی مولانا نے جو منتخب کی ہے وہ موسمیاتی تبدیلی، یعنی موسم کے اندر ہونے والی تبدیلی. ان کے کہنے کے مطابق یہ 5 نشانیاں آئی ہیں. احادیث میں قیامت کی بے شمار نشانیاں آئی ہیں. مولانا کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتاب انہوں نے اس لیے لکھی کہ قیامت اچانک آئے گی، لوگ جو ہے نشانیوں کے انتظار میں رہیں گے تو دھوکے میں آ جائیں گے. اس لیے نشانیوں کی وضاحت کر کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت کا زمانہ قریب آ چکا ہے. اگر بات یہی بتانی مقصود ہے تو پھر ان 4 بنیادی نشانیوں کو لے کر اسی کے اطراف سارا جال بننے، ساری گفتگو کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو قیامت کی ساری نشانیوں پہ گفتگو ہونی چاہیے، ساری نشانیوں پہ ہونی چاہیے. اور نشانیوں میں بھی ہر نشانی سے متعلق جتنی حدیثیں آئی ہیں ان ساری حدیثوں کو لینا چاہیے. مولانا نے یہاں 2 کام کیے. ایک تو کچھ نشانیوں کو لیا، بقیہ نشانیوں کو چھوڑ دیا، اور پھر جن نشانیوں کے لیا ان نشانیوں میں سے بھی کچھ خاص جملے لے لیے. اب جیسے دجال کا مسئلہ ہے، دجال کے مسئلے میں سے کچھ منتخب الفاظ لے لیے. پوری حدیث میں جو دجال کی صفات ہیں ان کو نہیں لیا. مہدی کا مسئلہ ہے، اس میں سے کچھ منتخب الفاظ لے لیے، اور کچھ الفاظ اپنے لے کر باقی بہت ساری باتیں ان نشانیوں کی تفسیر میں اپنی طرف سے داخل کی.
اسے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مقصد ان نشانیوں کی وضاحت سے بڑھ کر ان نشانیوں کے سہارے کچھ اور سمجھانا مقصد ہے۔ ایک آدمی ہے نشانیوں کو اگر سمجھانا چاہ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ایک تو پوری نشانیاں لے گا، یا نہیں پوری نہیں تو جتنی نشانیاں لیتا ہے اتنی نشانیوں میں سے ایک نشانی جب لیتا ہے تو اس سے متعلق جتنی باتیں حدیث میں آئی ہیں ان کی وضاحت کرتا ہے، اور اپنی طرف سے کسی بات کے داخل کرنے کی اسے ضرورت نہیں رہتی۔ یہاں طریقہ وہ نہیں ہے، طریقہ یہ ہے کہ کچھ منتخب نشانیوں میں بھی احادیث کا انتخاب، کچھ گنی چنی حدیثیں، اور اس میں سے بھی ایک ایک ٹکڑا حدیث کا لفظ بھی لیں گے، تو حدیث کا لفظ لے کر یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے میں حدیث بیان کر رہا ہوں، جبکہ بات یہ ہوگی صرف حدیث کا ٹکڑا لیں گے، اس ٹکڑے کا معنی و مطلب بھی اپنی طرف سے دیں گے۔ آپ یہ کتاب پڑھ کر دیکھیں اور جو احادیث یہ حوالہ دیتے ہیں ان احادیث کو اپنی ان ٹکڑوں کو اصل حدیثوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں، میرے اس دعوے کی تصدیق ہوگی آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، اس طرح انہوں نے اس پوری کتاب کو تحریر کیا ہے۔ کیا کیا ہے اس میں؟ حدیثوں کے مطابق یہ 4 نشانیاں اگر دیکھیں گے، مہدی، مہدی، حضرت عیسیٰ اور دجال، اور ان کے ساتھ یاجوج ماجوج۔ احادیث کی روشنی میں ان کی جو ترتیب سامنے آتی ہے وہ یہ کہ مہدی جو ہے ظاہر ہوں گے، اس وقت جب اختلافات بہت سارے ہوں گے، امت ان کو خلیفہ کی حیثیت سے منتخب کرے گی تو پھر خیر ہی خیر عام ہو جائے گا، خیر ہی خیر عام ہو جائے گا۔ مہدی کے بعد جو ہے دجال ظاہر ہوگا، دجال ظاہر ہوگا۔ وہ دجال جو ہے پوری دنیا میں فتنہ مچاتا ہوا جو ہے شام کے علاقے میں جب پہنچے گا، اس وقت مہدی امامت کر رہے ہوں گے، دجال وہاں آئے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر دیں گے، دجال کو ختم کر دیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پورے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر خیر ہی خیر پھیلائیں گے، سب حکومت جو ہے کریں گے، سارے مسائل حضرت عیسیٰ کے ہوں گے۔ اسی دوران یاجوج ماجوج، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو وحی بھیجیں گے کہ کچھ ایسے مخلوق میرے بندوں میں سے آ رہی ہے جن سے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں، تو تم ہمارے بندوں کو لے کر چلے جاؤ، پہاڑی کے اوپر حضرت عیسیٰ چلے جائیں گے، یہ آئیں گے یاجوج ماجوج، آگے نکل جائے۔ ایک ترتیب جو ہے احادیث کی کتابوں سے واضح طور پہ سمجھ میں آتی، پہلی ترتیب مہدی کی، پھر اس کے بعد دجال، پھر حضرت عیسیٰ، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج۔ مولانا نے اس ترتیب ورتیب کا کوئی خیال نہیں رکھا، اس لیے کہ احادیث سے اتنا تعلق رکھا ہی نہیں اس موضوع پہ لکھتے ہوئے، ترتیب الٹ دی۔ سب سے پہلے یاجوج ماجوج کو لے آئے، ترتیب میں جو انہوں نے لکھا ہے، جو پورا ایک تصور دینے کی کوشش کی، اس میں یاجوج ماجوج کو پہلے لے آئے، یاجوج ماجوج کے بعد دجال کو لائے، اور دجال کے بعد حضرت عیسیٰ کو لائے، اور لا کر حضرت عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت ہے بتائے، حضرت عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت ہے یہ بتائے۔ پہلے یاجوج ماجوج، پھر دجال، پھر حضرت عیسیٰ، اور مہدی اور عیسیٰ ایک ہی شخصیت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات بتاؤں کہ پہلے تو حضرت عیسیٰ اور مہدی ایک ہی ہیں کہ نہیں۔ ایک روایت سنن ابن ماجہ میں آئی ہے، لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، کہ مہدی عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ علماء نے جو ہے اس حدیث کو جو ہے ضعیف لکھا اور بتایا کہ حدیث میں بالکل واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے 2 شخصیتیں ہیں، جیسے میں نے گزشتہ درس کے اندر نقل کیا تھا کہ حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، مسند حارث ابن ابی اسامہ کی مسند میں، کہ حضرت عیسیٰ جس وقت اتریں گے اس وقت امامت کرنے والے حضرت مہدی ہوں گی، یہ 2 شخصیتیں الگ الگ ہیں۔ یہ بات واضح طور پہ میں نے نقل کی تھی، لیکن مولانا نے اس حدیث کا سہارا لے کر عیسیٰ اور مہدی ایک ہی چیز ہے بتایا۔ اب اس ترتیب میں انہوں نے کیا بتایا میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ دیکھیے اس کتاب کا موضوع کیا ہے، اس کتاب کا خلاصہ کیا ہے، اور کیسے یہ کتاب مولانا کی شخصیت کو اٹھانے کا کام کرتی ہے۔ یہ دیکھیں، مولانا کا کہنا یہ ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد جو ہے مغربی اقوام ہے، یورپ کے لوگ یا دنیا کے جو دوسرے جو ترقی یافتہ قوم، یوں کہیے کہ سائنسدانوں کا جو ایک طبقہ ہے، یہ یاجوج ماجوج سے اس سے مراد یہ ہے۔ یہ لوگ آ کر کیا کریں گے؟ یہ لوگ آ کر سائنسی ایجادات کی روشنی میں نئے مواقع اور نئے امکانات پیدا کریں گے جو پرانے زمانے میں کبھی حاصل نہیں تھے۔ ہر طرف جو ہے مطلب ایک طرح کا انقلاب آ جائے گا، یعنی ایک رفتار، ایک جو ہے مطلب کھلا پن، ہر قسم کی جو ہے ایجادات وغیرہ کا ایک ایسا سلسلہ کہ جس کے ذریعے آدمی کے سامنے امکانات بڑھ جائیں گے ہر چیز کے، کہ آدمی ان سہولتوں اور ان ذرائع کا استعمال کر کے
مولانا کے بقول بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا، بہت آگے تک جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی پہچان پہلے کے مقابلے میں آسان ہو جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا۔ ایسے زمانے میں دجال آئے گا۔ دجال کیا ہے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے ذریعے جو مواقع پیدا کیے گئے ہوں گے، ان مواقع کو منفی طور پہ استعمال کریں گے، نیگیٹو یوز، یعنی اپرچونٹیز جو کریٹ ہوں گی ان کا نیگیٹو یوز جو ہوگا، جو مواقع ہوں گے ان کا منفی جو استعمال ہوگا، یہی دجالیت۔ اور یہ کیسے استعمال ہوگا؟ منفی استعمال کیسے ہوگا؟ دو لیول انہوں نے بتائے، دو سطح پر۔ ایک تو مسلمانوں سے ہٹ کر باہر کے جو لوگ ہوں گے، غیر مسلم جو ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ ان مواقع کو استعمال کر کے رب کو پہچاننے کے بجائے ان مواقع کے ذریعے صرف لذتیں حاصل کرنے میں لگ جائیں گے، لذتیں حاصل کرنے میں لگ جائیں گے۔ اس طرح ہو کیا جائے گا؟ پورا کہ پوری کی پوری دنیا، زندگی جو ہے صرف عیش و آرام کا نام ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری ہی دوری ان لوگوں کی زندگی میں آتی جائے گی۔ تو انٹرٹینمنٹ کلچر جسے کہتے ہیں، یہ بن جائے گا۔ تو مواقع کو اللہ کی پہچان کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اس کو انٹرٹینمنٹ کلچر کریٹ کرنے اور اسے یوز کرنے، اسی میں ترقی کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، یہ دجالیت ہے، یہ دجالیت ہے۔ اور دوسرا، دجالیت کا جو دوسرا رخ ہے وہ کیا ہے؟ کہا مسلمانوں کے اندر بھی دجالیت آئے گی، دجال آئے گا، یا دجالیت یہ آئے گی کہ سارے مسلمان، اور یہ ان کی اپنی ہے، کچھ مسلمانوں کی بات نہیں، پوری امت مسلمہ کیا کرے گی؟ مذہب کو جو ہے پولیٹیکل رنگ دے دے گی، پولیٹیکل رنگ دے دے گی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا معاملہ؟ قوم پوری کی پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ یہ دشمنی بانٹ لیں گے، دشمنی بانٹ کر جو ہے پولیٹیکل لڑائی کو ہی اسلام سمجھیں گے، پولیٹیکل لڑائی ہی کو جہاد سمجھیں گے، پولیٹیکل لڑائی کو، پولیٹیکل ایشوز پہ معاملات حل کرنا، یہی جو ہے سب کچھ ہو جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ مولانا کا اشارہ جو ہے خاص طور پہ ہندوستان کے اندر جماعت اسلامی کی طرف ہے۔ جماعت اسلامی چونکہ پولیٹیکل، اور میں ایک بات بیچ میں کہہ دوں کہ آگے انشاءاللہ پھر یہ بات آئے گی کہ ان کی اپنی یہ سوچ بننے میں ریاکشن کا بہت زیادہ عمل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھے مفکر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اپنی فکر جو ہے ریاکشن سے متاثر ہے۔ کوئی اپنی حد سے نکلا تو وہ ان سے بچنے کے لیے، ان پہ رد کرنے کے لیے اپنی حد سے یہ پیچھے نکل گئے۔ یہ بات آگے آئے گی۔ تو ان کا کہنا ہے کہ دجالیت یہ ہے کہ اصل اسلام جو ہے غیر مسلموں تک اسلام پہنچانے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ لوگ کیا کریں گے؟ مذہب کو پولیٹیکل رنگ دے دیں گے، اس کے نتیجے میں صرف جو ہے حکومت لانے، غالب آنے، اسی کی فکر میں لگ جائیں گے، اور پوری امت ایسی ہو جائے گی۔ یہ دجالیت۔ تو کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج نئے مواقع پیدا کریں گے۔ ان نئے مواقع کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے بجائے کیا ہوں گے؟ غیر مسلم جو ہوں گے وہ انٹرٹینمنٹ کلچر کا شکار ہو جائیں گے، اور مسلمان بالعموم کیا ہوں گے؟ مذہب کو جو ہے ایک پولیٹیکل معاملہ بنا کر چھوڑ دیں گے۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں یہ ہوگا کہ دونوں کے دونوں نئے مواقع کے استعمال کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے معاملے سے دور ہو جائیں گے۔ ایسے حالات میں کیا ہوگا؟ ایسے حالات میں امت میں ایک شخص پیدا ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ مسیحی ماڈل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا وہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے، وہ نہیں آئیں گے۔ پھر کون آئے گا؟ کہا مسیحی ماڈل آئے گا، مسیحی ماڈل آئے گا۔ کیوں اسے مسیحی ماڈل کہا گیا؟ کیوں اسے مسیحی ماڈل کہا گیا؟ تو کہتے ہیں یہ معاملہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے یہودیوں کا معاملہ تھا۔ یہودی کیا کر رہے تھے؟ یہودی دین سے پھر گئے تھے اور ایک نئے نبی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نیا نبی کوئی ان کی اپنی سوچ کے مطابق نہیں آیا، یعنی ان کے اپنے بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا تو انکار کر بیٹھے۔ تو اس امت کے اندر بھی یہی معاملہ ہوگا کہ وہ شخصیت جب آئے گی تو جس طرح یہودیوں نے اپنی سوچ کے مطابق نبی کو نہیں پایا تو ایمان لانے سے دور ہو گئے اور اس سے احتراز کیا، ویسے ہی یہ شخصیت جب آئے گی تو امت مسلمہ کے بہت سارے لوگ کیا کریں گے؟ ان کو پہچاننے کے بجائے اس کا انکار کر دیں گے۔ اب یہ شخصیت کون ہوگی؟ کہاں مہدی اور عیسیٰ ایک ہی ہیں، یہی جو ہے قیامت کے قریب کے مجدد ہیں، یہی سب کچھ ہے۔ اس شخصیت کا کام کیا ہوگا؟ مولانا نے اپنے طور پہ متعین کیا ہے کہ مہدی کا جو کام ہوگا وہ دو کام کرے گا، یا رجل مؤمن جسے کہیے یا عیسیٰ علیہ السلام کہیے۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ یہ آنے کے بعد دو بڑے کام کریں گے، ایک معرفت، دوسرا دعوت۔
معرفت کا پیغام دے کر وہ آدمی کیا کرے گا؟ جو مواقع، نئے مواقع تھے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نئے امکانات پیدا ہوئے تھے، ان کو استعمال کر کے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کرے گا، گویا معرفت کا پیغام دے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا پیغام دے گا۔ اس طرح ہوگا یہ کہ یہ وہ جو انٹرٹینمنٹ کلچر کا جو ماحول ہے اس کو ختم کر کے روحانیت کا ایک مزاج دے گا، روحانیت کا ایک ماحول دے گا۔ یہ رجل مومن کا پہلا کام۔ دوسرا کام یہ ہوگا کہ مذہب کو اس کے پولیٹیکل رنگ سے پھر سے الگ کر کے اس کی اصل روح جو ہے اس کو زندہ کرے گا اور امت کے اندر دعوت کا مزاج پیدا کرے گا۔ یہ ان کا کام ہوگا۔ یہ ہو گئی اس پوری کتاب کا خلاصہ، بس یہی باتیں۔ دجال پہلے یاجوج ماجوج نئے مواقع وہ پیدا کریں گے، اور وہ مواقع پیدا کرنے کے بعد جو ہے دجالیت آئے گی۔ دجالیت یہ کہ پورے انسان، سارے انسان جو اس کا غلط استعمال کریں گے۔ جو غیر مسلم ہوں گے وہ انٹرٹینمنٹ کلچر کا حصہ بنیں گے، جو مسلمان ہوں گے وہ بھی یا تو انٹرٹینمنٹ کلچر کے تابع رہیں گے، یا اگر مذہبی معنی میں استعمال کریں گے نئے مواقع کو تو اسے جو ہے پولیٹیکل رنگ دے کر مذہب کی شکل بدل دیں گے۔ اب یہ جو شخصیت آئے گی مہدی کی حیثیت سے، یا جو ہے عیسیٰ ابن مریم مسیحی ماڈل کے نام پر، یا رجل مؤمن، یا جو ہے دابۃ الارض ایک لفظ ہے، اس کی تفسیر میں کئی ایک الفاظ کا استعمال کر کے یہ شخصیت آئے گی، تو یہ آ کر کام کیا کرے گی؟ معرفت اور دعوت کا کام کرے گی۔ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، اب اس کے بعد مولانا نے اس مہدی کا جو تعارف کروایا ہے، اس تعارف کے الفاظ میں آپ کو اس کتاب سے پڑھ کر سناؤں گا، اور اس کے بعد مولانا خود اپنی زندگی کا جو مشن ہمیشہ سے کتابوں میں بتائے ہیں، جو ان کا لٹریچر پڑھتا ہے، اپنی زندگی کا مشن اور اپنے بارے میں اپنا تعارف جیسے کرواتے ہیں، ان صفات میں اور مہدی کی ان صفات میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ میں آپ کو جو ایک دو تین چار باتیں بتاتا ہوں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ مہدی یا رجل مومن، یہ قیامت کا الارم، صفحہ نمبر 126، اس میں لکھتے ہیں اب اس دور کے، یعنی جب یہ دجالیت کا دور ہوگا، اب اس دور کے مثبت کردار کو لیجئے جس کا ذکر حدیث میں مہدی یا رجل مومن کے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ یہ کردار بھی کوئی پر اسرار کردار نہیں ہے، یہ ایک معلوم کردار ہے جس کو عام اصولوں کے تحت سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، مہدی یا رجل مومن کے ذریعے ادا کیے جانے والے مثبت کردار کے دو پہلو ہیں، معرفت اور دعوت، یعنی نئی دریافت کردہ حقائق کی روشنی میں معرفت اعلیٰ کا حصول، اور اسی طرح نئے حاصل شدہ ذرائع کی مدد سے اسلام کی دعوت کو مؤثر انداز میں عالمی سطح پر پھیلانا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دو کردار مہدی کے جو متعین کیے گئے، سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس قرآن کی آیت سے آپ نے لیا، کون سی حدیث سے لیا؟ مہدی کا یہ کام ہوگا، یہ کہاں سے آپ کو معلوم؟ کہاں سے معلوم؟ میں کہتا ہوں مہدی آئیں گے تو جہاد کریں گے، آپ مجھ سے پوچھیں میں حدیث دوں گا آپ کو۔ آپ مجھ سے پوچھیں مہدی آئیں گے تو حکومت کریں گے، آپ مجھ سے پوچھیں حدیث دوں گا میں۔ مولانا سے کوئی پوچھے دعوت کا، وہ معرفت کا کام اور دعوت کا کام، یہی ان کی زندگی کا خلاصہ، بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ نئی دریافتوں کو، نئی ذرائع کو استعمال کر کے معرفت اعلیٰ کا امکان پیدا کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ قرآن کی آیت عام ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان کے اپنے نفسوں کے اندر، اور پھر آفاق یعنی آفاق سے مراد کائنات کے اندر، اور خود ان کے اپنے نفسوں کے اندر ایسی نشانیاں بتائیں گے کہ جن پہ غور کرنے سے پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ ہی برحق۔ ایک عام سی آیت ہے، اس عام آیت کو لا کر جوڑ دیا مہدی سے، پہلا کام۔ دوسرا کام، اس میں جو بات بیان کی گئی آیات و انفس پہ غور و فکر کرنے کی بات، یہ خطاب جو ہے مطلب مشرکین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ اگر غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ تو اس سے حضرت مہدی کا جو ہے مشن جو ہے یہ کشید کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں اپنی طرف سے، یعنی یہی طریقہ ہے ان کا، اپنی طرف سے صفات خصوصیات وغیرہ دیتے ہیں اور تائید کے لیے، تاثر دینے کے لیے کہ بھائی قرآن کی بات ہے، سنت کی بات ہے، اس قسم کے استدلالات کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم آج تک نہ کسی نے سمجھا ہے اور نہ یہ معنی صحیح ہو سکتا ہے۔ ہاں قرآن کی آیت میں یہ ضرور کہا، اس میں تذکرہ ضرور ہے کہ آیات و انفس پہ غور کریں، یہ پیغام ضرور ہے کہ کائنات کی نشانیوں پہ غور کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، لیکن یہ کام مہدی ہی کریں گے، مہدی ہی کا کردار ہوگا، مہدی کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتے۔ یہ کہاں سے بات ہے؟ آپ کو بتاؤں، مولانا نے
اپنی زندگی میں یہ بات باقاعدہ جو ہے مشن کے طور پہ ذکر کی ہے کہ ان کی اپنی زندگی کا مشن جو ہے یہی دو کام ہے، دعوت اور معرفت. اسی لیے دہلی کے اندر ان کا اپنا جو سینٹر ہے سی پی سی کہتے ہیں، سی پی اور نام بول رہا ہوں، سینٹر فار پیس اینڈ سی پی ایس سینٹر فار پیس اینڈ اسپرچوالٹی، یعنی روحانیت، امن اور روحانیت کا مرکز. یہ معرفت کا موضوع ہے. اور دوسرا ساری جو بھی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، جو بھی جس موضوع پر بھی، جہاد کے موضوع پر، ہندوستان میں جو ہے مسلمانوں کے عام جو ایشوز ہیں اس پر، فلسطین کے موضوع پہ، ان سارے موضوعات کو دعوت کے پس منظر میں لا کر انہوں نے لکھا ہے. جو دو کام یہ بتا رہے ہیں قرآن و سنت میں مہدی کے کام کے طور پہ تو کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن مولانا کی تحریروں میں خود ان کے اپنی زندگی کے مشن کے طور پہ ضرور ملتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور لفظ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. انہوں نے مہدی کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں یہ ان پر کیسے صادق آتی ہیں یا کیسے ان کے اوپر ہی فٹ ہوتی ہیں، دیکھیے. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 142. اب مہدی ہی کے بارے میں لکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 142. اس قسم کی روایتوں پہ غور کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دور آخر کے مجدد کی، مہدی، عیسیٰ ابن مریم، رجل مومن، دور آخر کا مجدد، دابۃ الارض، مولانا کی تشریح کے مطابق سب ایک ہی شخصیت کے مختلف نام ہیں، ایک ہی کردار کے مختلف نام. تو جسے مہدی کہا اسی کو یہاں رجل آخری دور کے مجدد کے طور پہ ذکر کہہ رہے ہیں کہ دور آخر کے مجدد کی سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہ خدا کی خصوصی توفیق سے دین حق کو دوبارہ اس کی حقیقی صورت میں دریافت کرے گا. وہ ظاہری فارم سے گزر کر اسلام کے اصل اسپرٹ کا فہم حاصل کرے گا. وہ مطلب ظاہری جو چیز یہ ہوں گے، الفاظ وغیرہ، اس سے گزر کر اصل روح، اصل اسپرٹ تک پہنچیں گے. آپ کو بتاؤں، اگر آپ جو ہے مولانا کا جو تذکیر القرآن انہوں نے لکھی، تذکیر القرآن اردو میں لکھی ہے، یا انگلش جو ٹرانسلیشن قرآن کا انہوں نے مختصر سا قرآن کا تعارف لکھا ہے، اس کا تعارف انہی الفاظ میں کرواتے ہیں. وہ اپنی جو ہے قرآن مجید کے ترجمے کا الفاظ انہی الفاظ میں کراتے ہیں کہ میں نے جو ہے قرآن کے ظاہری جو مسائل ہیں ان سے ہٹ کر اس کی اصل اسپرٹ تک پہنچ کر اس کو جو ہے باہر لانے کی کوشش کی، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہاں دیکھیں رجل آخری دور کے مجدد کی وہی خصوصیت بیان کر. پھر اس کے بعد آگے لیں، اس کی دوسری علامت وہ ہوگی جو قرآن میں پیغمبروں کی نسبت سے ان الفاظ میں آئی ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم. پیغمبروں کے بارے میں اللہ نے بات کہی ہے، اللہ نے جس رسول کو بھی بھیجا اس قوم کی زبان میں گفتگو کرنے والا بنا کر بھیجا. یہ تو اب اس آیت کو لا کر رجل مومن کا کردار یہ متعین کر رہے ہیں. ذہن میں رکھیں آپ یہ بات کہ قرآن کی آیت میں اس قسم کی کوئی بات نہیں، مولانا خود اپنی طرف سے متعین کر رہے ہیں، لیکن تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شریعت کی روشنی میں یہ کردار متعین ہو رہا ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں اس آیت میں لسان سے مراد صرف زبان نہیں، اس میں وہ تمام پہلو شامل ہیں جو ایک کامیاب زبان کا ضروری حصہ سمجھے جاتے ہیں. مثلا وضوح یعنی واضح ہونا، کلیئرٹی، مؤثر اسلوب یعنی ایفیکٹو جو انداز ہو سکتا ہے لکھنے کا، بولنے کا، ایسا کلام یعنی ایسی بات جو معاصر ذہن کو پوری طرح ایڈریس کرنے والا ہو، یعنی ایسے لب و لہجہ کہیے، ایسے انداز جو جدید ذہن کو ایڈریس کر سکے وغیرہ. اس قسم کا طاقتور اسلوب کبھی اکتسابی نہیں ہوتا، یعنی کوئی آدمی خود گین نہیں کر سکتا، محنت سے نہیں حاصل ہوتا. وہ ہمیشہ وہابی طور پر کسی ایسے شخص کو عطا ہوتا ہے جس سے خدا اپنے دین کی تبیین کا کام لینا چاہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نقل کرتے ہیں. اب آپ اگر دیکھیں یہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، کلیئرٹی، مؤثر اسلوب، جدید ذہن کو ایڈریس کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اپنے لٹریچر کا تعارف جن الفاظ میں یہ کرواتے ہیں، یہ اپنے لٹریچر کا تعارف کرواتے ہیں. آپ اگر جو ہے ان کی کتابیں اگر دیکھ لیں تو عام طور پہ کتابوں پر جو ہے لکھا ہوا رہتا ہے، ان کے جو فہرست وغیرہ جاری ہوتی ہے اس میں شروع میں لکھا رہتا ہے، ممکن ہو تو ایک آدھ رسالے میں جو ہے کہیں مل جائے. دیکھیں یہ دیکھیے الرسالہ ہے، الرسالہ میں جو ہے کتابوں کی یہ فہرست ہے. اسی کتابوں میں تقریباً ہر الرسالے میں آگے پیچھے ملے گا عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر. عصری اسلوب میں یعنی نئے زمانے کا جو ایک اسلوب ہے اس میں اسلامی لٹریچر مولانا وحید الدین خان کے قلم سے. تو میں جو بات بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو شرح ہے کہ ایسا ہوگا، قیامت کی نشانی کہی کہ مولانا کے مطابق یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور یہ چیزیں جو ہے ہو رہی ہیں. مختصر الفاظ میں یوں کہیے کہ مولانا نے یہ ساری باتیں کہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جدید دور کے اندر
کوئی عالم نہیں رہ گیا. اسی لیے صاف الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے، جیسے آگے بھی ہم لوگ آگے چل کر دیکھیں گے، یہ خاص صاف الفاظ ہیں ان کے. پچھلے 300 سال میں، بعض جگہ پہ پچھلے 200 سال میں، یا بعض اوقات پچھلے کئی صدیوں سے، یا بعض اوقات لکھتے ہیں موجودہ دور میں، ایک بھی عالم ایسا نہیں ہے پوری امت میں، ہندوستان کی بات نہیں، پوری امت میں ایک بھی عالم ایسا نہیں ہے جو امت کی صحیح رہنمائی کر سکے. دعویٰ یہ ہے، اور یہ بات انہوں نے کہی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں علماء کے تعلق سے ان کی جو رائے ہے اس پر مستقل میں گفتگو کرنے والا ہوں، وہاں یہ بات نقل کروں گا میں، آپ دیکھیں اس کو، کہ ایک بھی عالم نے، ایک طرف یہ تاثر کہ امت کے اندر ایک بھی عالم باقی نہیں ہے ایسا، دوسری طرف یہ دعویٰ کہ دجالیت کا یہ فتنہ آ چکا ہے. اب اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے دعویٰ کرنے کے لیے کہ میں ہی اس کو حل کرنے والا ہوں. امت میں ایک بھی عالم باقی نہیں جو امت کی صحیح رہنمائی کر سکے. اور اس کے ساتھ یہ دعویٰ کہ یہ دجالیت کا دور آ چکا ہے. میں آپ کے سامنے پڑھ کر دکھاؤں ایک دو الفاظ کہ کوئی یہ بھی نہ کہیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا. دیکھیے مسیحی رول حقیقت میں یہی ہے. دیکھیے یہ کہتے ہیں اصل یہ ہے، یہ صفحہ نمبر جو ہے قیامت کلام صفحہ نمبر 138، اصل یہ ہے کہ ہر امت اپنے ابتدائی دور میں اخلاص پر قائم ہوتی ہے، مگر بعد کے دور میں امت کے افراد کے اندر زوال آ جاتا ہے. ایک عام سی بات ہے، شروع میں حق پر قائم رہتے ہیں، بعد میں زوال پر آ جاتے ہیں. ہر امت کے ساتھ ہوا اور ہر امت اپنے دین کو بدل لیتی. امت مسلمہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ امت خیر ہے، بعد میں جاتے جاتے شر آتا جائے گا، لیکن امت کا ایک طبقہ خیر پہ ہمیشہ قائم رہے گا. لا تزال طائفۃ من امتی. پچھلی امتوں سے اس امت کا معاملہ بالکل الگ ہوگا، لیکن مولانا کی نظر میں ایسی کوئی استثنائی صورت نہیں، اس امت کی بات کوئی نہیں، یہ امت پچھلی امتوں جیسی ہی ہے. دیکھیے اب امت کے افراد میں منافقت عام ہو جاتی ہے. آخری دور میں جب آتے ہیں تو ہر امت کے اندر منافقت عام ہو جاتی ہے. مسیحی رول حقیقت میں یہی ہے کہ دور زوال میں منافقت کو ایکسپوز کیا جائے اور اخلاص والے دین سے دوبارہ لوگوں کو متعارف کیا جائے. منافقت کیا ہے؟ منافقت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دین کی حقیقی روح باقی نہ رہے، کچھ ظاہری چیزوں کو دینداری کا معیار سمجھ لیا جائے. اسی کو حضرت مسیح نے تمثیل کی زبان میں اس طرح بیان کیا تھا کہ لوگ اندر سے بھیڑیاں ہوں گے اور انہوں نے اپنے اوپر بھیڑ کی کھال پہن رکھی ہوگی. انجیل متی کے حوالے سے نقل کیا. یہ ہو گئی بات. اس کے بعد اب کہتے ہیں حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق امت محمدی میں منافقت کا یہ دور پوری طرح آ چکا ہے. اب آپ سوچیں، ایک طرف تو جو ہے مولانا یہ کہتے ہیں کہ جو ہے امت کے اندر ایک بھی عالم نہیں، 300 سال اب نہیں موجود نہیں ہے والی بات نہیں، پچھلے 300 سال میں ایک بھی عالم ایسا پیدا نہیں ہوا، نہیں آیا جو صحیح رہنمائی کر سکے امت کی. دوسری طرف یہ دعویٰ کہ منافقت کا یہ دور، امت محمدی میں منافقت کا یہ دور پوری طرح آ چکا ہے. اب اس کے بعد مہدی ہی آنے کا معاملہ ہے. مہدی ایک شخصیت جو ظاہر ہونی ہے، ان کا کام دعوت اور معرفت ہے، ان کا اسلوب جدید ذہن کو ایڈریس کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. تو اس سے بڑھ کر اور واضح الفاظ کیا چاہیے کہ میں ہی وہ مہدی ہوں، میں ہی وہ عیسیٰ ابن مریم کا مسیحی ماڈل ہوں، میں ہی رجل مومن ہوں، میں ہی آخری دور کا مجدد ہوں، میں ہی دابۃ الارض کا مصداق ہوں. یہ صاف دعویٰ ہے، صاف دعویٰ ہے. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. یہ بات یقین رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ وہ اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، یا جو ہے رجل مومن مجدد فلاں ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. کم از کم اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آدمی کے ذہن میں یہ بات لوٹے گی، یہ بات آئے گی کہ جس طرح نبی کے زمانے میں نبی اکیلا ہدایت کا سامان ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے، نبی کے دور میں نبی کے علاوہ کوئی مرجع نہیں ہوتا، جدید دور کے اندر مولانا کے علاوہ کوئی اور اس کا مرجع نہیں. یہ بات واضح طور پر اس بات کے پیغام کے طور پہ سمجھ میں آتی ہے. یہ مولانا وحید الدین خان صاحب سے متعلق جو ہے ان کا اپنا جو تصور دین ہے، یا یوں کہیے کہ اس کتاب کے لکھنے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر آتا ہے. یہ کتاب یقیناً جو ہے بہت ساری اور باتیں اس کتاب کے اندر ہیں، بہت باتیں ہیں. میں نے جیسے کہا ہر حدیث کو لے کر طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے، حدیث کا ایک لفظ لیتے ہیں، مفہوم اپنا دیتے ہیں. اب عام آدمی پڑھنے والا جسے حدیث کا صحیح علم پہلے سے نہ ہو، وہ کیا سمجھتا ہے حدیث کا یہی مفہوم شاید مراد ہے. حالانکہ ہوتا یہ کہ حدیث کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں، باقی ساری باتیں اپنی کرتے ہیں. اور اس کتاب کے لکھنے کا مقصد جیسے میں نے بتایا کیا کہ سوائے اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے اور کچھ نہیں.
اور تھوڑی دیر کے لیے میں یہ بھی بات کہوں کہ شاید بہت دور جا کر مولانا سے متعلق حسن ظن ہم باقی رکھ کر یہ کہیں کہ نہیں مولانا کی نیت بہت اچھی ہے، مولانا جو ہے مطلب اپنے معاملے کے اندر مخلص ہیں، سب بھی ہیں، تب بھی ان لوگوں کے سامنے یہ واضح پیغام ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ مولانا کی لغزش علی الاقل، یہ مولانا کا دھوکہ ہے، ان کی فکر نے خود ان کو دھوکہ دیا ہے۔ آپ اور میں جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، جن کو قرآن دیا ہے، جن کو سنت ملی ہے، سلف صالحین کی سمجھ ملی ہے، ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے ہم ان کے پیچھے جائیں گے تو ہم ان سے زیادہ بڑے گمراہ قرار پائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کو جو ہے، یہ ضروری نہیں کہ میں نے جس درس شروع کیا تھا تو میں نے بات کہی تھی کہ ہم کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرتے، دلوں کا حال اللہ جانتے ہیں، لیکن جو باتیں نظر آتی ہیں کھل کر ان پر گفتگو کرنے میں کوئی آپ بولیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے تاثر نقل کیا کہ خود لوگوں نے، پڑھنے والوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی مہدی ان کے اپنے چاہنے والے لوگوں میں سے۔ اور آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، یہ کتاب جن لوگوں کو انہوں نے واقعی پڑھنے کے لیے دی تھی، ان میں سے کچھ ہمارے اپنے جاننے پہچاننے والے بھائیوں میں سے ہیں، میں نے جیسے بتایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم، مہدی، رجل مومن، آخری دور کے مجدد، دابت الارض کا مصداق، خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ دعویٰ ہم نے کیا ہے۔ اس کی تائید ایک اور مسئلے سے ہوتی ہے۔ الرسالہ میں مضمون چھپنے سے پہلے انہوں نے پڑھنے کے لیے دیا تھا بہت سے لوگوں کو، یہ نہیں پتا واقعی تمام بڑے تعلیمی ادارے کے لوگوں کو دیا تھا نہیں دیا تھا، یہ بات دوسری، لیکن جن لوگوں کو پڑھنے دیا تھا ان میں سے کچھ احباب نے یہ بات نقل کی ہے کہ اس رسالے میں ایک بات، ان اوراق میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی جو صفات ہیں اس میں یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے۔ تو انہوں نے نقل کیا ہے، ابھی موجود ہیں، باحیات ہیں، انہوں نے نقل کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس رسالے میں یہ بھی پڑھا تھا، بعد میں جب چھپا تو یہ باتیں اس میں نہیں ہیں، اور رسالہ جو چھپا اس میں بھی نہیں ہے، قیامت کے الارم میں بھی نہیں، لیکن جب پہلے مولانا نے لکھا تھا تو اس میں یہ بات موجود تھی، اپنا واقعہ نقل کیا۔ یہ گئے تھے یروشلم، یعنی اسرائیل گئے تھے، کہتے ہیں اسرائیل ایئرپورٹ پہ جب میں پہنچا، فلائٹ سے جس وقت میں اتر رہا تھا تو مجھے بوڑھا اور کمزور دیکھ کر 2 آدمی مجھے سہارا دینے کے لیے لب کے، ایک میرے دائیں ہو گیا، دوسرا میرے بائیں ہو گیا، دونوں میرے دائیں بائیں ہو گئے۔ تو اچانک مجھے جو ہے وہ حدیث یاد آئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو 2 فرشتوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اتریں گے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بات وہی ہے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، کہ یہ دعویٰ ہے اور کچھ نہیں، کھلے الفاظ میں۔ یہ بات بعد میں جو رسالہ چھپا اس میں نہیں ہے، اور خود یہ جو قیامت کے الارم کے نام سے رسالے کے بعد پھر کتاب میں آئی اس میں بھی نہیں، لیکن یہ کتاب جو پڑھے وہ باقاعدہ موجود ہے، وہ لوگ باقاعدہ موجود ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جب یہ بات کہی تو مولانا شاید لوگوں نے بتایا ہوگا کہ اس میں تو بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اس لیے حذف کر دی، لیکن حذف کر کے بھی جو باتیں مولانا نے کہی ہیں وہ کافی ہیں اس دعوے کو ثابت کرنے۔ سوال یہ، جیسے میں نے کہا کہ قیامت کے الارم کا مقصد اگر قیامت کی نشانیوں سے متعارف کروانا، تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ قیامت کی نشانیوں سے متعلق جتنی احادیث ہیں ایک ایک حدیث لے کر باقاعدہ تشریح کریں، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جتنی احادیث آئی ہیں سب کی تشریح کریں۔ جتنے صفحات میں مولانا نے ان 4 نشانیوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے اپنے انداز میں، اگر صرف احادیث لکھ کر ان کی وضاحت کر دے تو اس سے کم الفاظ میں ان سے زیادہ واضح تصور ان نشانیوں کا آ جاتا، لیکن مقصد جو ہے نشانیوں کو واضح کرنا ہے ہی نہیں، بلکہ ان نشانیوں کے سہارے کسی اور نتیجے تک پہنچنا ہے، تو کام وہی کریں گے جو ان کو چاہیے۔ بہرحال جیسے میں نے کہا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم یہی کہیں گے کہ نیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کیا نیت یہ ہے کہ باقاعدہ کسی فرقے کی بنیاد رکھنی ہے؟ جیسے بہت سارے مدعی پیدا ہوئے، ایسے دعویٰ کرنے کی نیت ہے، اور آپ کے سامنے نقل کروں کہ ان سے متعلق بعض باتیں ایسی بھی ملتی ہیں جن کی بنیاد پر لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، کہنے والے کہتے ہیں ہم چونکہ شریعت کے مکلف اس حیثیت سے ہیں کہ علی مثل فشد، کھلی بات پر گواہی دو، اس لیے گواہی نہیں دیتے، ورنہ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں لگتا یہ ہے کہ یہودیوں سے بہت گہرا تعلق ان کا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں اگر ثابت ہوں اور کل ایک فرقے کی شکل میں ظاہر ہو تو کوئی غریب بات نہیں، لیکن اگر یہ بات کسی غلط فرقے کی بنیاد رکھنے کا یا دعویٰ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ صرف جو ہے ایک کوشش ہے دین کو سمجھنے کی، تب بھی ہم کہتے ہیں کہ جو غلطیاں، جو لغزشیں ان سے ہوئی ہیں وہ کفر کے درجے کی بعض لغزشیں ہیں۔ اور یہ جو کتاب خاص طور پہ ہے، اس کتاب کی طرف سے چوکن نہ رہیں، بالخصوص یہ کوشش ہوئی ان کے اپنے جو چاہنے والے ہیں
دوسری کتابوں سے زیادہ انہوں نے یہ کتاب لوگوں کو اندر پھیلانے کی کوشش کی، اس کتاب کو عام کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو بہرحال جیسے ہم نے کہا کہ اس کتاب کا مقصد قیامت کے الارم سے بڑھ کر اپنی شخصیت کو ابھارنا ہے۔ اس کتاب پر ایک تبصرہ میں نے جو ہے ہمارے اپنے بعض احباب کے سامنے نقل کیا تھا، مولانا یہ کتاب لکھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قیامت کا الارم بج رہا ہے، تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، جیسے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں، تم جو ہے بیدار ہو جاؤ، چوکن نہ ہو جاؤ۔ یہ تو قیامت کی نشانی نہیں، جو مولانا بتانا چاہ رہے ہیں وہ تو نہیں ہے قیامت کی نشانی، لیکن یہ کتاب فی نفسی قیامت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب خود ایک قیامت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو جو ہے بندوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ولكن يقبضه بقبض العلماء، علماء کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھائے گا، علماء کو اٹھا لے گا تو علم اٹھ جائے گا۔ حتی اذا لم يبقي عالما، جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ جو ہے جاہلوں کو اپنا سرپرست بنا لیں گے، فسئلوا، پھر ان سے پوچھا جائے گا، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حدیث کے مصداق ابھی جو ہے علماء باحیات ہیں، علماء باقی ہیں، ابھی وہ منظر نہیں آیا، لیکن حدیث کے ایک ٹکڑا جو انداز ان کا اپنا ہے تشریح کرنے کا، اس انداز کو اگر لے کر کہا جائے تو ہوا یہ، علماء باقی تو ہیں، علماء کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا نہیں، لیکن مولانا کی تحریروں نے علماء سے امت کو کاٹنے کا پورا کام کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہو یہ گیا ہے کہ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، بے علم لوگوں کو اپنا رئیس بنانے کا جو معاملہ ہے، شریعت کے معاملے میں علم جو مولانا کا آیت اور احادیث کی تشریح کے تعلق سے جہاں تک ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ صریح حدیثوں سے جو ہے موضوع کی جو اصل حدیثیں ہوتی ہیں ان سے تعلق نہیں رہتا، اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں، دجال کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، تمیم داری کی روایت کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ تو لا علمی کے ساتھ گفتگو کرنے والا مزاج یہ ہے، ہوتا کیا ہے؟ ضلوا فسئلوا، ان سے پوچھا جاتا ہے، فتویٰ وہ دیتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسرے بھی۔ تو کتاب سے قیامت کا الارم قریب ہے، بج رہا ہے، یہ ثابت ہو نہ ہو، لیکن یہ کتاب خود جو قیامت کا الارم ضرور بن سکتی ہے۔ یہ اس کتاب سے متعلق مجموعی تاثر ہے۔ انشاءاللہ مولانا وحید الدین خان کی کچھ اور باتیں ہیں جن کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اور بنیادی کیا بڑی غلطیاں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جب بھی ان سے بات کی جاتی ہے، ایک عام انداز ہے مولانا وحید الدین خان کا کہ جب بھی ان پر اعتراض کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے، بتائیے۔ ان پر کوئی بھی اعتراض کرتے ہیں، بتاتے ہیں ثبوت دیجیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تو وہ جواب نہیں دے سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعویٰ کرنے والے صرف دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ایسا نہیں ہوگا، ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ جتنی باتیں ہم کہہ رہے ہیں اس کے لیے خود ان کے اپنے لٹریچر سے حوالہ دیں گے، تاکہ یہ لگے کہ لوگ گفتگو کرنے والے بے بنیاد گفتگو نہیں کر رہے ہیں، کچھ ایسی بنیادیں ہیں جو آپ کے متعلق گفتگو کرنے پہ لوگوں کو مجبور کر رہی ہیں، اس لیے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں اس کتاب سے ہٹ کر بھی مولانا وحید الدین خان کے عمومی لٹریچر پہ کچھ اور ملاحظات انشاءاللہ اگلے درس کے اندر سنیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ مولانا جو کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مشن جو ہے معرفت اور دعوت ہے، تو خود معرفت کا جو تصور مولانا کے پاس ہے یا دعوت کا جو مفہوم، جو طریقہ مولانا نے اپنا دیا، کہ یہ خود اپنی جگہ صحیح ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ کیا